کہ جو دیگر ججز ہیں کیا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ جس طرح وہ ایک طرف صدا بلند کرنے کے میاں صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آپ نے کہا جی یہ تسلسل ہے 2017 کا، تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پہ آپ کے لیے کیسے لے گے؟ جہاں انصاف کا یہ معیار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ۔ اچھا، ثاقب نثار صاحب اور فیض امین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینج کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے؟ Why a bench of 3 judges? Why not full court? یہ صاحب چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے استعفیٰ دینے کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں جنہوں نے ان کے فیصلوں پہ جو ہے عدم اعتماد کیا ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگ کی گئی ہیں۔ لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 2 تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے اور وہ ججز وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا پاکستان نے آج یہ کہا جو سماعت تھی کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے یا جو حالات جس نیز پہ پہنچ چکے ہیں؟ Why a bench of 3 judges? Why not full court? جسٹس شوکت صدیق جو جسٹس مزار علی نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں اور دیگر وہ ٹرک والی بھی ایک آڈیو، اس حوالے سے آج چیف جسٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جسٹس مزار علی نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے اور یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شاید وہ تو انہیں عدالت کی کارروائی شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کوانٹم پروسیڈنگز اگر وہ شروع کرتے ہیں اور جسٹس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟